تو لیڈر اصل میں وہ ہے جو اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے دن رات. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین مثال آپ کو پرفیکٹ لیڈرشپ کی اور کہاں ملے گی؟ غزوہ احزاب کے اندر جب مسلمان ٹرینچز بنا رہے تھے، خندق کھود رہے تھے، اور یہ مسلمانوں کے اوپر سخت جو تھا وہ فقر کا معاملہ تھا، بھوک کا اس وقت جو تھے وہ حالات تھے، اور کئی دن لگے مسلمانوں کو ٹرینچز کھودتے ہوئے، اس لیے کہ مدینہ کی زمین جو ہے وہ پتھریلی ہے، اس میں سٹونز ہیں، پہاڑ ہے نا آس پاس سارے، تو کھودنا آسان نہیں تھا، اور ان کے پاس کوئی ڈرل مشینز اور ان کے پاس بڑے بڑے کرینز تو تھے نہیں، تو وقت لگا، پھر بھوک تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ ساتھ اپنا سپیڈ لے کر زمین کھود رہے تھے. کسی صحابی نے آ کر اللہ کے رسول سے اپنی بھوک کی شکایت کی اور کہا کہ ان کا پیٹ بالکل بھوک سے اندر چلا گیا ہے. آج آپ سب لوگ روزے میں اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، جو بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو پیٹ اندر چلا جاتا ہے نا. ہم جیسی خواتین کہتی ہیں شکر اندر تو گیا. ہم بھوک کو امیجن نہیں کر سکتے. 15 گھنٹے کا روزہ بھوک کو امیجن کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ہم جو افطاری سے کھانا شروع کرتے ہیں تو ہم سحری تک کھاتے ہی رہتے ہیں. کچھ نہ کچھ منچنگ ہوتی رہتی ہے نا. بھوک کا مطلب آپ امیجن کریں کہ آپ کو 4 دن میں صرف 1 کھجور کھانے کو ملے. کین یو امیجن؟ 4 دن میں 1 کھجور. ہم بھوک کو امیجن نہیں کر سکتے. تو جب ان صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ بھوک سے میرا پیٹ اندر چلا گیا ہے اور میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیا ہے، بیکاز ایک تو بھوک، اوپر سے ویکنس، اور پھر اس کے بعد محنت، اور محنت بھی ایسی کہ زمین کھودنی ہے اور وہ بھی پتھروں کو، چٹانوں کو ہٹانا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا. تو وہاں پر کتنے پتھر تھے؟ وہاں 2 پتھر، اور بعض میں آتا ہے 3 پتھر بندھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول سائٹ پہ جا کے بیٹھنے گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں مسجد، جب یہ ٹرینچز بن جائیں تو مجھے بلا لینا، پھر میں انوگریشن کروں گا، آ کے فیتا کاٹوں گا اس کے بعد. نہیں، لیڈر وہ ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ کام کرتا ہے. 10th لیسن، ہمیشہ اپنی دنیا کو آخرت سے لنک کریں اور اپنی آخرت کو دنیا سے لنک کریں. دس از اے ویری امپورٹنٹ لیسن. دنیا کو آخرت سے لنک کریں تو آپ کیا کریں گے کہ اپنی ہر نعمت کو ویسے ہی استعمال کریں گی جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ جب اللہ مجھ سے حساب لے گا تو میں کم سے کم اللہ کو کہہ سکوں گی کہ اللہ میں نے آپ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کی. دنیا کی ہر نعمت کو آخرت سے لنک کریں اور آخرت کے ہر اجر کو دنیا سے لنک کریں. وہ کیسے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی رسپانسبلٹی چھوڑ دیں اور ہم کہیں ہم صرف اللہ اللہ کریں گے، اور ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، بیٹی ہوتے ہوئے، ماں ہوتے ہوئے، بیوی ہوتے ہوئے، بہن ہوتے ہوئے، مسلمان عورت ہوتے ہوئے، ہم ان سب کو نگلیکٹ کر دیں گے. نہیں، یہ بہت بڑا لیسن ہے جو آپ کو اس کہانی سے مل رہا ہے. کنیکٹ یور دنیا ود دا آخرہ اینڈ وائس ورسا. کنیکٹ یور آخرہ ود دا دنیا. 11th لیسن، اور بہت ہی اچھا لیسن، اور یہ لیسن جو ہے وہ جمال الدین قاسمی نے دیا. بہت اچھے مفسر ہیں سیریا کے، بہت اچھی تفسیر ہے ان کی. جمال الدین قاسمی نام ہے ان کا. وہ کہتے ہیں لیڈر کو چاہیے کہ ہمیشہ زندگی میں کوئی ایک ایسا کام کر کے جائے جس سے بعد کے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے. ہم سب اپنے اپنے مقام میں لیڈر ہیں. ہم سب، آپ میں سے جو مائیں ہیں وہ ماں کی شکل میں لیڈر ہیں، اور ماں سے بہتر لیڈر کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ میں سے جو ان میرڈ بچیاں ہیں، آپ اپنے اپنے دوستوں کے سرکل میں، اپنی کزنس کے سرکل میں لیڈر ہیں. اور یہ مفسر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہانی بتاتی ہے کہ لیڈر کو چاہیے کہ اپنے پیچھے کوئی ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کر جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ملتا رہے. ذوالقرنین کی لیگیسی ایسی تھی کہ آج بھی آپ اور میں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کون سی لیگیسی ہے؟ وال کی، اس کنسٹرکشن آف دا وال کی جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج بند ہیں. آج بھی ذوالقرنین کی اس لیگیسی سے، اس کام سے انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے. اور صرف مسلمان فائدہ نہیں اٹھا رہے، پوری ہیومینٹی فائدہ اٹھا رہی ہے. تو اپنے پیچھے ایک اچھی لیگیسی چھوڑ کر جانے والی بنی ہے. 12th لیسن کون سا مس کیا؟ اچھا، یہ اب میں 11واں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے.
لیڈر جو ہیں وہ چیلنجز سے نہیں بھاگتے. یاد رکھیں, ماں کو اپنے بچوں کے اور اپنے خاندان کے چیلنجز, اور بینگ اے ویمن آپ پر جو چیلنجز آتے ہیں ان کو فیس کیجیے. چیلنجز سے جان چھڑا کر بھاگ جانا سب سے آسان کام ہے. ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ یاجوج اور ماجوج کون سا میرے ملک میں آ کے جو ہیں کرپشن کرتے ہیں یا کرائمز کرتے ہیں یا مرڈر کرتے ہیں, میں کیوں ان کے کاموں میں پڑھوں. آج ہماری ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے, خاندانوں میں دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے, خاندان تو دور کی بات, دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو بہنیں درمیان میں نہیں آتی اور کیا کہتی ہیں, بھئی ہم کیوں بری بنے, ہم تو دونوں کے ساتھ اچھی رہیں گی. یہ جنرلی آپ کو ہر دوسرے خاندان میں کہانی ملتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم کیوں برے بنے. ذوالقرنین کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کہتا کہ میں کیوں بیچ میں آؤں, میرے کون سے ملک میں آ کے یاجوج اور ماجوج فتنہ کریٹ کر رہے ہیں, میں اپنے آپ کو خاموشی سے اکیلا کر لیتا ہوں. اور ہم سب کو یہ نیوٹرل رہنے کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں ہم نیوٹرل رہتے ہیں, بھئی سب کے ساتھ اچھا رہو. یہ جب آپ سب کے ساتھ اچھا رہنے کا نعرہ لگاتے ہیں تو آپ حق کو حق نہیں کہہ سکتے, آپ باطل کو باطل ڈکلیئر نہیں کر سکتے, آپ سچ کو سچ کہنے کی ہمت سے پیچھے چلے جاتے ہیں, اور آپ غلط کو غلط کہنے کی ہمت کبھی بھی نہیں کر پاتے. تو اس چیز سے سیکھیں. اللہ نے آپ سب کو لیڈر بنایا ہے اپنے اپنے مقام میں, اور مسلمان اپنے اندر یہ چیز رکھتا ہے. مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ شریعت کو فالو کرتے ہوئے ہی ول بی دا لیڈر ناٹ دا فالوور. ہاں اگر وہ فالوور ہوگا تو وہ اللہ کے رسول کا فالوور ہوگا اور قرآن کا فالوور ہوگا. اس کے علاوہ دنیا میں وہ کوشش کرے گا کہ وہ ایک لیڈر بن کے رہے. تو یاجوج اور ماجوج کی کہانی سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ لیڈر یہ یاد رکھتا ہے کہ اس کو چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اور آپ میں سے جن لوگوں کو جو بھی پوزیشن ملی ہوئی ہے, یاد رکھیے جو لیڈر ہوتا ہے وہ جب کچھ کرتا ہے تو بھی امپیکٹ آتا ہے, اور جب وہ کچھ نہیں کرتا تو بھی امپیکٹ آتا ہے. جہاں آپ کی اتھارٹی تھی, آپ اپنا رول پلے کر سکتی تھیں, آپ نے رول پلے نہیں کیا تو اس کا بھی نیگیٹو امپیکٹ جائے گا. اینڈ یو ول بی اکاؤنٹیبل ان فرنٹ آف اللہ. اللہ پوچھے گا آپ حالات کو بہتر کرنے کی کیپیسٹی میں تھیں, کیوں نہیں حالات بہتر کیا. تو اپنی طرف سے اللہ سے مدد مانگ کے لیڈر ہوتے ہوئے چیلنجز ایکسیپٹ کیجیے. اگلا لیسن, لیڈر چینج کریٹ کرتا ہے اینڈ بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی. آپ چاہتی ہیں آپ کی اولاد سکسیزفل رہے زندگی میں, آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کے بچے جو ہیں وہ مشکلات کا شکار نہ ہوں, آپ چاہتی ہیں آپ کے بچے دنیا میں بھی فلرش کریں اور آخرت میں بھی نعمتوں میں رہیں. سو سیٹ این ایگزامپل ود یور سیلف, بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی. پہلے اللہ کی بندی بنیے, پھر اللہ کا بندہ بنانے کی بات کیجیے. چاہے اولاد ہے, چاہے آپ معاشرے میں نکل کے لوگوں کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کر رہی ہیں. آپ کی پرسنالٹی چلتا پھرتا اسلام ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہوتا ہر جگہ مجھے اور آپ کو اسپیچ کرنے کا موقع مل جائے, ضروری نہیں ہوتا ہر جگہ لوگ آپ کی اور میری بات سننے کو تیار ہوں, ضروری نہیں ہوتا ہر وقت میں اور آپ اس فریم آف مائنڈ میں ہوں کہ ہم لوگوں کو کوئی اچھی بات بتائیں. بٹ یور پرسنالٹی ایکچولی از دا ریفلیکشن آف اسلام. آپ جہاں جائیں آپ کے حلیے سے, آپ کی گفتگو سے, آپ کے اخلاق سے لگے کہ یو آر اے مسلم. یہ چیز یہاں پر سکھائی گئی ہے. لیڈر چینج کریٹ کرنے والا ہوتا ہے. اگلا لیسن, ریسورسز کو اپنائیے, محنت کیجیے اور نتیجہ کس پر چھوڑیے, اللہ پر چھوڑ دیجیے. ذوالقرنین کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے. اور اس دنیا میں یہ اصول یاد رکھیے. بعض لوگ کہتے ہیں جب تقدیر میں ہوگا تو نوکری مل جائے گی, جب تقدیر میں ہے ہی نہیں رزق تو پھر میں کاروبار کے لیے اتنی محنت کیوں کروں. دنیا کا اصول یاد رکھیے, ملے گا اتنا ہی جو تقدیر میں لکھا ہے, لیکن ایک اصول ہے اس کے ساتھ اٹیچڈ. دنیا میں کامیابی ملتی ہے محنت جب اس سے پہلے ہو چکی ہوتی ہے. کامیابی کا پری ریکویزٹ محنت ہے, ہارڈ ورک ہے. رزق ملے گا جتنی آپ محنت کرتے جائیں گے, اللہ دیتا جائے گا. یاد رکھیں اللہ نے آپ کو اور مجھے یہاں کوشش کے لیے بھیجا ہے, ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی انسانیت بنانے کی اور اتنی بڑی اپنی ڈومین بنانے کی. جو فرشتے بیٹھ کر جو ہیں وہ ہر انسان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں, اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تقدیر کے ساتھ, لیکن ساتھ میں ول پاور اٹیچ کر دیا. تو ہمیشہ اسباب کو اپنائیے اور محنت کو جاری رکھیے.
اور ایک بات اگلی چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ جس انسان کو جتنی بھی طاقت دیتا ہے اللہ دیکھتا ہے اس نے اس طاقت کو کہاں استعمال کیا. آپ کے پاس بولنے کی طاقت ہے, دیکھنے کی طاقت ہے, چلنے کی طاقت ہے, صحت کی طاقت ہے, عمر کی طاقت ہے, مال کی طاقت ہے. اللہ پوچھے گا کہاں استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. اللہ نے جو عمر دی تھی وہ کہاں لگائی, کہاں مصروف رہے ساری عمر. اور دوسرا سوال خاص طور پر جوانی کے بارے میں ہوگا. جو اللہ نے جوانی کا سپین دیا تھا, یوتھ کا, ایڈلٹ ہوڈ کا, وہ کن کاموں میں گزارا, کیا مصروفیات تھیں, کیا ہابیز تھیں, کہاں دل لگتا تھا, کہاں دن اور رات گزرتے تھے, کیا کرنے کا دل چاہتا تھا. اللہ پوچھے گا جو میں نے تم کو مال دیا تھا وہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اللہ پوچھے گا جو میں نے تم کو صحت دی تھی اس کو جب صحت تھی تو کن ایکٹیویٹیز میں مصروف رہے. اور آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نعمتیں ہر انسان کو دیا. اور اگلا سوال وقت کا ہوگا, وقت کو کیسے استعمال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ 2 نعمتیں انسانیت کو ابنڈنس میں دی گئیں اور دونوں نعمتوں کی انسانیت نے ناشکری کی. ایک ہے وقت اور دوسرا کیا ہے, صحت. انسان اپنی صحت میں اللہ کو یاد نہیں کرتا. جب ذرا سی بیماری آتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں آپ 6 ٹیسٹ کروا لیں, پھر دیکھیں ذرا نمازوں کی لینتھ کیا لمبی ہونا شروع ہوتی ہے, پھر دیکھیں زبان کیسے ذکر کرنا شروع کرتی ہے, پھر دیکھیں ہاتھ کیسے صدقہ کرتا ہے. یہ انسان کا حال ہے, اپنی صحت کی فکر نہیں کرتا اور صحت کی قدر نہیں کرتا. اگلا لیسن, علماء کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کیونکہ اس قوم کے لیے تکلیف کا باعث تھے تو اس کی وجہ بھی تھی. ایک جس قوم کے لیے یہ آ کر ان کے اوپر حملہ کرتے تھے اس قوم نے کیا کہا تھا ذوالقرنین سے کہ یہ وہ قوم تھی لا یکادون یفقہون, یہ وہ لوگ تھے جن کو کوئی فقہ حاصل نہیں تھا, یہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے. اور آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ فقہ کے اندر اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس قانون بھی نہیں تھا, لا نہیں تھے, اور ان کے پاس ریلیجن نہیں تھا. تو یاد رکھیں جب آپ کے پاس یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی, شریعت نہیں ہوگی اور علم نہیں ہوگا, یو ول ایکسپوز یور سیلف فار دا کرائمس. لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو آبجیکٹ آف کرائم کا نشانہ بنائیں گے, لوگ آپ کے ساتھ آ کر ظلم کریں گے, لوگ آپ کے ساتھ آ کر زیادتی کریں گے. اور یہ جب انسان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا اور شریعت نہیں ہوتی تو انسان عاجزی کا عجز کا شکار ہو جاتا ہے, لیزینس کا. آپ سوچیں یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ دیوار بنائیں, یہ ذوالقرنین نے دیا تھا یا اسی قوم نے دیا تھا؟ اسی قوم نے دیا تھا. مشورہ بھی ان کا تھا, ذوالقرنین کا نہیں تھا. مٹیریل بھی ان کا تھا اور میجورٹی مین پاور بھی انہی کی تھی. تو خود کیوں نے دیوار بنا لی؟ ذوالقرنین کا کیوں انتظار کیا؟ لیزینس تھے. اور لیزینس اس وقت آتی ہے جب انسان کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے, جب انسان فوکسڈ نہیں ہوتا. آج دنیا کا اتنا علم ہونے کے باوجود بھی ہمارے بچے بوریت کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے وہ علم اپنے اندر کمی رکھتا ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ان کی زندگیوں میں قرآن کو پینیٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ اپنی زندگیوں کو ضائع نہیں کریں گے, وہ اپنی زندگیوں کو ویسٹ نہیں کریں گے. اگلا سبق یہ ہے کہ یہ کہانی بتاتی ہے کہ لیڈر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں, اپنی ذمہ داری کا احساس پھر بہت زیادہ ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت نرم بستر دیا ہو تو ایک رات اس بستر پہ لیٹو اور ایک رات زمین پر لیٹو. کیوں؟ تاکہ جب تم اگلی رات اس بستر پہ لیٹو تو تم کو اپنی نعمت کی قدر آئے, اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے مجھے اس کا حساب دینا ہوگا. تو جس کو اللہ یہ مقام دے دے کہ اس کے انڈر لوگ آتے ہوں, اس کو اپنے اندر بہت عاجزی لانے کی ضرورت ہے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. یاجوج اور ماجوج کی کہانی آپ کو اور مجھے کیا بتاتی ہے؟ ہم ابھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں. یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی عقل کتنی لمیٹڈ ہے. کیا ہم اپنے جسموں کے بارے میں مکمل انفارمیشن رکھتے ہیں؟ اس وقت ہمارے جسم میں کیا چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق صحیح چل رہی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ بیماری کا شکار ہو چکی ہے؟ کون جانتا ہے؟ ہم نہیں جانتے ہیں. تو جب مجھے اور آپ کو اپنے جسم کی انفارمیشن پراپر نہیں ہے,
جب مجھے اور آپ کو اتنا سارا علم آنے کے باوجود، جو آس پاس ہمیں ہسٹری کا ملتا ہے، اس کے باوجود یاجوج ماجوج کا ٹریس نہیں ملتا، تو میں واضح یہ بات بتا رہی ہے کہ اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو یہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے علم قرآن کی شکل میں ملا ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے؟ اس پر عمل کرنا ہے. یہ عمل کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ مردوں کو ثواب پہنچانے کی کتاب نہیں ہے. یہ مردوں کو نہیں فائدہ دے گی. یہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد پڑھے گی تو مجھے فائدہ نہیں دے گی. ہاں یہ مجھے فائدہ دے گی جب میرے مرنے کے بعد میری اولاد پڑھے گی اور اس پر عمل کرے گی، تو ان کی نیکی کا ثواب مجھ تک پہنچے گا. اس چیز کو سمجھیں. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو مردے تک پہنچے گا. واللہ عالم، اللہ بہتر سمجھتا ہے. کوئی حدیث نہیں بیان کرتی اس چیز کو. کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی آپ کو اس ڈسکرپشن میں کہ آپ مردوں کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھ کر جو ہیں وہ سب لائن بنا کر قرآن پڑھنا شروع کر دیں. حدیث نہیں ملتی ہے. کچھ اسکالرس کہتے ہیں، واللہ عالم، اسکالرس ہیں، ہم احترام کرتے ہیں ان کی اوپینین کا، لیکن قرآن کتاب ہدایت ہے. مردے کو کیا ہدایت مل سکتی ہے؟ آپ مردے کو کیا گائیڈنس دے سکتی ہیں؟ گرمی ہو رہی ہے، آپ مردے سے کہیں قبر سے باہر آ کے بیٹھ جاؤ، تمہیں گرمی کم لگے گی، تو مردہ آپ کی بات سنے گا؟ ہمارا تو حال ہی برا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں مردے تو بات بھی سنتے ہیں. کہاں کہاں سے ہم لوگوں کو پکڑیں گے اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. مگر پکڑنا ہے اور ٹھیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے. تو اللہ کا علم کامل ہے اور اللہ ہی جو ہے وہ انسانوں کا مکمل علم رکھتا ہے. امام شوقانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان کبھی بھی کسی دوسرے کی غلطی کو دیکھ کر، اور جب کہ وہ دوسرا خود سن نہ رہا ہو کہ آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ ایز اے تھرڈ پرسن اس کی غلطی کو بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلاتے مت پھریں. جیسے وہ امام شوقانی کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو اپنے رولرز کے خلاف بہت زیادہ ہر وقت یہ کہتا رہتا تھا، بہت ہی ناانصاف رولرز ہیں، بہت ہی ناانصاف بادشاہ ہیں، ان کو جو ہے وہ علاقے میں انصاف قائم کرنا نہیں آتا، یہ پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں. آپ کو تو ہماری کہانی لگ رہی ہے نا، ہم بھی تو یہی کرتے رہتے ہیں. امام شوقانی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس شخص کو آزمایا. رولرز کے پاس تو پورا ملک تھا نا، اللہ نے اس شخص کو زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا دیا اور اس نے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر ہی اتنی ناانصافی کی، اتنا ظلم کیا کہ اس کا وہ ظلم اور ناانصافی اس رولر کے مقابلے میں زیادہ بڑھ گیا. تو دوسروں کی غلطیوں کو ایکسپوز نہ کریں. یہ بہت بڑا کلیم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ملا تو ہم تو ایسا کریں گے. ہم کر ہی نہیں سکتے. اگین ہم نے یہی سیکھا کہ ہم نے اپنی ہر نعمت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. ہماری پلاننگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آخری سبق جو اس کے اندر اسکالرز بتاتے ہیں اس کہانی میں وہ یہ کہ لیڈر کو جلدی غصہ نہیں آنا چاہیے. بہت ضروری، بہت ضروری. اور آپ سب اپنی اپنی جگہ پر لیڈر ہیں. میں نے اس لیے کہہ دیا، کسی نہ کسی کیپیسٹی میں آپ لیڈر ہیں. آپ ماں ہیں تو آپ لیڈر ہیں، آپ بڑی بہن ہیں تو آپ لیڈر ہیں، آپ بڑی کزن ہیں تو آپ لیڈر ہیں، آپ دوستوں میں پرومیننٹ ہیں. ہمیشہ دوستوں کے اندر، دوستوں کے سرکل میں ایک بہت ٹاکیٹیو چیٹر باکس ہوتا ہے نا. اگر آپ وہ چیٹر باکس ہیں تو آلموسٹ آپ لیڈر ہیں. بنیے لیڈر پہ، اپنی رسپانسبلٹی کو فیل کیجئے. آپ سب لیڈر ہیں. اور بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کون فالو کر رہا ہے. ہر انسان اپنے پیچھے اپنے فٹ سٹیپس چھوڑ کر جا رہا ہے. آپ کو نہیں پتا کتنے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، کتنے لوگ آپ کے پیچھے اور آپ کے لائف سٹائل جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو امام شوقانی اور دوسرے اسکالرز کہتے ہیں کہ لیڈر کو چاہیے کہ اپنے اندر نرمی اور ٹالرنس پیدا کرے. آج بڑی بہن میں چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ٹالرنس نہیں ہے. آج ماں کے اندر اولاد کے لیے ٹالرنس نہیں ہے. شوہر کے اندر بیوی اور بچوں کے لیے ٹالرنس نہیں ہے. جو جہاں لیڈر ہے اس میں ٹالرنس کی کمی ہے. اور یہ ساری چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ ہر انسان کو قرآن سے جوڑتے جائیے، انشاءاللہ خود بخود کریکشن ہوتی جائے گی.